وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق اور فرائض۔ حقوق والدین۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر اصولی طور پر یا تفصیلی طور پر تعلیم دیتا ہے۔ زندگی کا سب سے اہم شعبہ عائلی زندگی ہے، کیونکہ معاشرہ اور تمدن کی عمارت اس شعبے پر استوار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس شعبہ زندگی پر نہایت ہی تفصیل سے تعلیم دی ہے۔ والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق اور فرائض بیان کر دیے ہیں تاکہ عائلی زندگی کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہو۔ حقوق اور فرائض سے کیا مراد ہے؟ حقوق حق کی جمع ہے۔ حق کا معنی سچی بات، حقیقت، عدل اور انصاف، مطابقت، موافقت کے ہیں۔ یہاں پر حقوق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ایک شخص دوسرے سے اخلاقی اقدار کے تحت حاصل کر سکتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے ادا کی جانے والی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو آئین اور اخلاقی اقدار سے مقرر کی جاتی ہیں۔ حقوق کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کی جانب سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ۔ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو بندوں پر آئین کی روح سے عائد ہوتے ہیں۔ فرائض۔ فرض یا فریضہ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذمہ داری جس کا پورا کرنا شرعی اور قانونی طور پر ضروری ہو۔ خاوند اور بیوی کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا شریعت اور قانون کی روح سے ان پر واجب ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں فریق ثانی کو اس کے خلاف مناسب اقدام کرنے کا پورا حق ہے۔ ہمارا لیکچر جو کہ حقوق والدین کے بارے میں ہے۔ حقوق والدین کی اہمیت۔ والدین معاشرے کی اصل اور جڑ ہیں۔ اگر یہ مضبوط اور صحیح سلامت رہے تو معاشرے کا درخت سرسبز اور مثمر رہے گا۔ اس وجہ سے ہر مذہب اور ہر قوم میں والدین کی عظمت مسلمہ ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو جو والدین کی عظمت کی معترف نہ ہو۔ والدین اللہ کی صفت ربوبیت کے مظہر ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق میں سب سے اہم حق احسان۔ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کی قرآن مجید میں بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں رکھا، اسے تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل میں رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور جگہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔
اسی طرح دوسرا اہم حق شکر گزاری۔ دنیا میں انسان کے سب سے بڑے محسن والدین ہیں۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے خون سے اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں سانس لیتا ہے تو چھاتیوں سے دودھ پلا کر اس کو پالتی ہے۔ ذرا تکلیف ہو جائے ساری رات دکھ اور درد سے آنکھوں میں کاٹتی ہے۔ درد یوں محسوس کرتی ہے گویا وہ خود بیمار ہے۔ اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنی امید سب بچوں کی خوشیوں پر قربان کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ بے لوث محبت سے کرتی ہے۔ دل کے کسی گوشہ میں ذرا بھی حرص اور طمع نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کے شکر گزار بنے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے باپ سے بیزار مت ہو، کیونکہ باپ سے بیزار ہونا ناشکری ہے۔ بڑھاپے میں خدمت۔ ایک دفعہ صحابہ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے بوڑھے والدین دونوں موجود ہوں یا ان میں سے ایک، مگر ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جائے۔ والدین کا ایک حق ادب اور نرمی سے گفتگو۔ قرآن مجید میں ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو ڈانٹ، ان دونوں سے ادب سے بات کرو۔ نرمی سے پیش آنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحم کے ساتھ عاجزی کے بازو جھکا دو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عمر نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو آپ ضرور جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں۔ اطاعت بالمعروف۔ اولاد پر خلاف شرع بات کے علاوہ ہر امر میں والدین کی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ العنکبوت۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو اپنے باپ ماں سے نیکی کرنے کی تاکیدی حکم دیا ہے۔ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان۔ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، بس میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہ ما شاء الا عقوق الوالدین۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے تمام گناہوں میں سے جس کو چاہے اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ فرمایا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا خدا کی قسم کسی کو شریک، خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، فرمایا ہاں جھوٹی بات اور جھوٹی شہادت، اس کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ سکوت نہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء انصاری کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 9 چیزوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ والدین کی اطاعت کرنا، حتیٰ کہ اگر وہ دنیا چھوڑ دینے کو کہیں تو ان کے لیے دنیا بھی چھوڑ دو۔ والدین کے رشتہ دار اور دوستوں سے بھی حسن سلوک۔ اسلام والدین کے اقرباء اور ان کے دوستوں سے نیک سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب اسے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس کے ساتھ نیکی کرو۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب سے بڑی نیکی اولاد کا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ مالی خدمت، والدین پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، پرورش کرنے کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ تو اس سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ بھی اچھے مال سے خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے پاس مال ہے اور صاحب اولاد بھی ہوں، میرا باپ میرے مال کی حاجت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کی متاع ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت ہے۔ والدین کا نفقہ اولاد کے ذمہ ہے۔ والدین کا نفقہ اولاد کے ذمہ ہے۔ اگر اولاد اس بارے میں کوتاہی کرے تو والدین عدالت کے ذریعے خرچہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کا واقعہ ہے، ایک شخص نے اپنے لڑکے کے مال سے فائدہ حاصل کرنا چاہا تو اس نے حضرت عمر کے پاس مقدمہ دائر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس قسم کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی الفاظ فرمائے تھے۔ والدین کی ناراضگی سے بچنا، اولاد کا یہ فرض ہے وہ اپنے والدین کی ناراضگی سے بچے۔ اگر والدین کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو وہ بچا لائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے ابن عمر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میراث، قرآن مجید میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا ہے۔ دعا، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، لہذا اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بخش دینا، میرے باپ کو اور مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ ایک مرتبہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی ہے جو ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ کر سکوں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت چاہو، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے اعزاء کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے والدین یا ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور وہ ان کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر وہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ قرض کی ادائیگی، والدین اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کی وفات کے بعد تمام واجب رقوم یا قرضے ادا کیے جائیں۔ وصیت کی تکمیل، والدین نے جن امور کی وصیت کی تھی اولاد ان کو پورا کرے بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ صدقہ جاریہ، والدین اپنی زندگی میں جن رفاہی اداروں کی مدد کیا کرتے تھے یا غرباء کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد اولاد یہ سلسلہ جاری رکھے۔ والدین کی عزت کے منافی کام کرنے سے اجتناب، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو والدین کے مقام کے منافی ہو، والدین کو صدمہ پہنچے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو برا بھلا کہنا گناہوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے تو دوسرا پھر اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے والدین کی عزت کا خیال رکھنے کی کس قدر ہدایت ہے۔ اسلام میں اولاد کا مقام، اسلام اولاد کو تو آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، بس تو کھا اور پی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرمایا تھا۔ اولاد کی آرزو،
قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ سورۃ المریم۔ کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بالوں کی سفیدی سے شعلے مار رہا ہے، میرے رب تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بھائی بندوں سے اپنے پیچھے ڈرتا ہوں، میری عورت مانجھ ہے، سوائے اپنے پاس سے مجھے کوئی وارث عطا فرما جو میرا ورثہ لے اور آل یعقوب کا ورثہ لے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ یہ حضرت زکریا کی اولاد کے متعلق خواہش ہے اور اپنے رب سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اولاد کی خواہش ایک طبعی امر ہے، اس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی سے زندگی کی رعنائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔